الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مددِ قبلِ دی مددِ کعبہ ایمان مددِ انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذیقدر نگران سنی دعوت اسلامی صورت حافظ محمد امین رضوی صاحب و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیے کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مولا اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کورونا کی مہاماری سے جھوج رہی ہے۔ بیماری نے اپنے پنجے سے پوری دنیا کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ ہم لوگوں کو مسجدوں کے بند ہونے کا احساس اس لیے نہیں ہو پاتا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کا ماحول کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے، لیکن دنیا بھر میں بے شمار مساجدیں بند ہیں، مسجدوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں، نمازوں کے اہتمام پر پابندیاں ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حرمین طیبین کے دروازے اس وقت بند نظر آ رہے ہیں۔ ایک وقت تو ایسا گزرا کہ اہل حرم کے لیے بھی دروازے بند ہو گئے تھے، لیکن مقامی سطح پر سنا ہے کہ لوگوں نے کھولا ہے، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں۔
اس طرح کا ایک ماحول ہے جہاں عبادتوں پر پابندی ہے، ساتھ ہی ساتھ کاروبار پر پابندی ہے، ساتھ ہی ساتھ تعلیم پر پابندی ہے، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیم بھی ایک بہت طویل عرصے سے کئی مہینوں سے بند ہونے کی وجہ سے ماحول کیا کریٹ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ایک باپ، ایک ماں، ایک دادا، ایک چچا یعنی سرپرست حضرات اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، آپ احساس کریں یا نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ غور کرنا ہوگا، جو لوگ مالدار تھے، بہت اپر کلاس کے لوگ تھے، وہ مڈل کلاس میں آ گئے، مڈل کلاس کے لوگ لوور کلاس کے اندر چلے گئے، اور جو لوگ لوور کلاس کے تھے پتہ نہیں ان کا حال اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت سارے علاقوں کے اندر آپ نے شاید نیٹ پر دیکھا ہوگا کہ لوگ مٹی ابال کر کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، لوگ گھاس ابال کر کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بہت سارے ممالک کی داستان ہے۔ ایسے میں سرپرست اپنی اولاد کے متعلق سوچ رہے ہیں، میری اولاد کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کے تعلق کا کیا ہوگا، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کی تجارت کا کیا ہوگا، اس کے کاروبار کا کیا ہوگا، اس کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا۔ لیکن ایسے حالات میں مسلمانوں کو بالخصوص سرپرستوں کو سوچنا کیا چاہیے اور اس کے متعلق پلان کیا تیار کرنا چاہیے۔ اگر یہاں والدین موجود ہیں تو میں ان سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ اس پر توجہ فرمائیں۔ گھر کے بڑے موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور خود ہم اپنے متعلق بھی ذرا غور کریں، ہمیں کس چیز کی فکر ہونا چاہیے۔ اس الحاد اور بے دینی کے دور کے اندر جبکہ بے دینی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، دینی بیداری پیدا کرنے کی بجائے دینی بیزاری پیدا کرنے کے لیے مکمل منصوبے بن چکے ہیں۔ نوجوانوں کو، نسلوں کو دین سے دور کرنے کا پلان بن چکا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ روٹی کی فکر سے پہلے، مکان کی فکر سے پہلے، کپڑوں کی فکر سے پہلے، تجارت کی فکر سے پہلے یہ سوچیں اور غور کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں کتنی دیندار رہ جائے گی اور دین کے حوالے سے ان کے نظریات کیا ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کورونا کیا ہے یہ اہل سیاست جانے، کورونا کیا ہے اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس پر تبصرہ وہ لوگ کریں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر ہم اپنی قوم کو دین سے کتنا وابستہ دیکھ رہے ہیں اور کتنا دین سے دور دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر باپ کو آپ آج اپنے بیٹے کی بھوک کی پڑی ہے کہ میں اس کے پیٹ کی بھوک کو کیسے بجھا سکوں، میں اس کے پیٹ کی آگ کو کیسے بجھا سکوں، میں اس کی تعلیم کا نظم کیسے کر سکوں۔ مگر یاد رکھنا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اپنی جگہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا اس ماحول میں بے دینی اور الحاد کے ماحول کے اندر جبکہ دین سے دور کرنے کے لیے مکمل کوشش کی جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو دین سے قریب کیسے کر سکیں، ہم اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنا سکیں۔ یاد رکھنا، اگر بیٹا بادشاہ بھی بن جائے، ایک باپ کے لیے کوئی فضیلت کی اتنی بات نہیں ہے جتنا بیٹے کے دیندار بننے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیے گئے، آپ کو واقعہ جانتے ہیں، آپ کو وہ قصہ پتا ہے جو قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، آپ نے علماء اور مشائخ اور خطبہ سے سنا بھی ہوگا، لیکن میں وہ واقعہ کوئی بیان ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فکر انبیاء کیا تھی، مومن کی فکر کیا تھی، بزرگوں کی فکر کیا تھی، بزرگوں کی سوچ کیا تھی، اور آج ہماری سوچ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بچہ، ایک بیٹا 11 سال کی
عمر میں کم و بیش اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے اور 50 سال کے بعد وہ ملتا ہے. اللہ اکبر. پہلے تو یہ خبر تھی کہ بھیڑیا کھا گیا, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر یقین نہیں کیا. پھر کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہیں, بیٹے کی محبت میں رو رہے ہیں, بیٹے کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں. سب سے زیادہ رونے والوں میں چند لوگ ہیں جن رونے والوں کی فہرست میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ندامت کے آنسو, ایک حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی کے آنسو, ایک امام زین العابدین غم کے آنسو. اسی طریقے سے آنسو بہانے والوں کی فہرست میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اوپر کی صف میں ہے. روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, روتے روتے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, نصف صدی تک روتے رہے بیٹے کی محبت میں, بیٹے کے پیار میں, بیٹے کی جدائی میں. لیکن جب اللہ اکبر 50 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا پتہ ملتا ہے, یہودا آتے ہیں اور آنے کے بعد مصر سے آ کر اپنے باپ کو یہ خبر دیتے ہیں, بھائیوں سے کہتے ہیں میں نے کنویں میں ڈالنے کے بعد بھیڑیے کے کھانے کی خبر دی تھی, باپ کو میں نے مغموم کیا تھا, باپ کو میں نے غمزدہ کیا تھا, اب یہ خوشخبری بھی ملانے کی میں ہی لے جا کر کے دوں گا. یہودا جا کر کے کہتے ہیں بابا مبارک ہو, مبارک ہو, آپ کا بیٹا یوسف مل گیا ہے اور اس حالت میں ملا ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے, بادشاہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا, سننے کے بعد فرماتے ہیں او یہودا چپ رہے, یہ مت بتا کہ وہ بادشاہ ہے یا مالدار ہے یا تاجدار ہے, مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے, یہ بتا کہ میرا بیٹا میرے دین پر ہے یا میرے دین سے پھر گیا ہے. اگر وہ میرے دین پر ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے, اور دین سے پھر گیا ہے تو اس کا مل جانے سے بہتر تھا کہ وہ نہ مل. نعرہ تکبیر, ہمارے نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ سوچ بھی ہمارے بزرگوں کی, یہ فکر بھی ہمارے بزرگوں کی. اس کے بعد یہی یعقوب علیہ السلام ہے. فکر دیکھو, جب کوئی دنیا سے جاتا ہے باپ تو وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتا ہے بھائیوں میں اتحاد رکھنا, گھر کا خیال کرنا, بچوں کا خیال کرنا, کاروبار کا خیال کرنا, اس کا خیال کرنا, اس کا خیال کرنا. لیکن فکر انبیاء کیا ہے, نبیوں کی فکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا میرے بیٹوں میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے, میرے بعد تم پوجا کس کی کرو گے, میرے بعد تم کس کو خدا اور الہ مانو گے. تو آپ کے بیٹوں نے جواب دیا تھا بابا آپ کے بعد ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے, تو ابراہیم کا رب ہے, اسماعیل کا رب ہے, اسحاق کا رب ہے. اور انہوں نے کہا ہم اسی کی عبادت کریں گے جو ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب ان دو باتوں کے درمیان آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی, ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے اگر آپ اس حالت میں بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے گئے کہ آپ کا بیٹا غریب تھا, آپ کا بیٹا فقیر تھا, آپ کا بیٹا جو ہے قسمت کرسی اور سادہ کشی میں زندگی گزار رہا تھا, تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر مجرم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ امیری اور غریبی لگی ہوئی ہے. لیکن اگر اس حالت میں تم دنیا سے جاتے ہو کہ تم نے اپنے بچوں کو بنگلہ تو دے دیا, تم نے اپنے بچوں کو گاڑیاں تو دے دی, تم نے اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دلا دی, ایم ڈی بن گیا بیٹا, آئی ایس بن گیا بیٹا, آئی پی ایس بن گیا بیٹا, وکیل بن گیا بیٹا, انجینئر بن گیا بیٹا, سب کچھ بن گیا بیٹا, لیکن بیٹا مسلمان سچا نہ بن سکا. ایسے باپ کی بیٹیاں
لوگ ان کا تعلق تو دین سے ہے، لیکن جو نئی نسل جو جونیئر ہے ان کا تعلق دین سے کتنا ہے؟ باپ جب نام محمد آتا ہے بچپنے سے عادت ہے انگوٹھا چومتا ہے. کیا جوان بیٹے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو فکر کی بات ہے. باپ میلاد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے سفر ہی سے فکر کرتا ہے اب آمد رسول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، میں نے خوشیوں کا سامان کیا کرنا ہے. اگر یہی تمہارے بچے بھی کرتے تو مبارک بات ہے، اور اگر تمہارے بچے ایسا نہیں کرتے تو فکر کرو تم اپنے بچوں کو کس دین پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. باپ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کرتا ہے. اگر یہی تمہارے بچوں نے بھی تم نے روح پھونک دی ہے تو تم قابل مبارک بات ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچو تو صحیح انجام کیا ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اکثر گھروں کا ماحول یہ ہو گیا کہ ماں باپ تو کچھ حد تک کے دیندار ہیں، ماں باپ کے اندر تو کچھ مذہبی معاملات ہیں، لیکن بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بچے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن نے ہمارا نقصان کتنا کیا ہے آپ کو بتاؤں. لاک ڈاؤن کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے اس کا احساس آپ کو ہوگا، میں احساس دلانا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ کرنا. اللہ اکبر. لاک ڈاؤن کا حال یہ ہے کہ چند مہینے تک کے تعلیم سے بچے دور رہے تو جو غریبوں کے بچے تھے وہ غربت کی وجہ سے کام دھندے پہ لگ گئے، تعلیم سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا. اسی طرح جو مالداروں کے بچے تھے انہیں کام دھندے کے لیے جانا تو نہ پڑا تو وہ موبائل میں گیم کھیلنے لگ گئے. اب ان کے ماں باپ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کی عادت ٹوٹ گئی ہے، اس لیے بچے پڑھنے کے لیے اسکول میں نہیں آ رہے ہیں. نہ مالداروں کے بچے آ رہے ہیں نہ غریبوں کے بچے آ رہے ہیں. اگر ماں باپ ان کو مار پیٹ کر بھیج رہے ہیں تو بھی وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں، میں خود ایک اسکول کی جو وہ خدمت کرتا ہوں، ہمارے مجاہد اہل سنت سعید بھائی نے بھی اسکول شروع کر رکھی ہے. جناب فیاض رضوی صاحب وہ بھی ایک اسکول کے چیئرمین ہیں. یہاں پر کئی اسکولوں کے چیئرمین موجود ہیں. ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، اور کئی ٹیچرز بھی یہاں موجود ہیں. بچے آ نہیں رہے اسکولوں کے اندر، غربت کی وجہ سے کام پر لگ گئے، مالداروں کے بچوں کا دھیان بچ گیا، موبائل کے اندر اتنے ڈوب گئے. آپ مجھے بتائیں جب تعلیم پر لاک ڈاؤن کا یہ اثر پڑا، تعلیم کا عادت ٹوٹنے پر یہ اثر پڑا، تو جو قوم جمعہ نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی 2 رکعت پڑھنے، اللہ اکبر، ان کی نماز کے حوالے سے کیا فکر ہوگی، ان کی نماز کے حوالے سے کیا سوچ ہوگی. ممکن ہے خاندیش میں یا ڈولائچا کی سرزمین پہ بیٹھ کر آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن عالمی سطح کے حالات ہمیں بے چین کرتے ہیں کہ کس بے دینی کی طرف دور ہمیں لے جا رہا ہے، کس بے دینی کی طرف لوگوں کے حالات جا رہے ہیں. میری قوم کے جوانوں، اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نہ کرے اگر تم نے بیداری کا مظاہرہ نہ کیا، اگر اپنے بچوں کو تم نے دین نہ پلایا، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہ کیا، تو یاد رکھنا قبروں میں پچھتاتے پڑے رہو گے. کوئی تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا نہ ہوگا، کوئی تمہارا نام لینے والا نہ ہوگا. اس لیے سونا جنگل رات تیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ہم سے ہمارا دین چھینا جا رہا ہے، ہم سے ہمارا مذہب چھینا جا رہا ہے، ہم سے بیوی صاف چھینی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے مدارس کے ذریعے سے سیکھنے والا ممکن ہے دین بھول جائے، خانقاہوں کے ذریعے سے دین سیکھنے والا ممکن ہے دین بھول جائے، لیکن جو ماں کی گود سے اور باپ کی آغوش سے جو لوگ دین سیکھا کرتے ہیں پھر دین کو کوئی بھلا نہیں سکتا. اس لیے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو. لوگ کہتے ہیں امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ تلاوت کیوں کی تھی؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے جو مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں وہ محراب میں قرآن سناتے ہیں، جو ماں کی گود کے اندر لوریوں کی شکل میں قرآن سنتے ہیں وہ نیزے پہ قرآن سناتے نظر آتے ہیں. حسین آنکھیں کھولتے تھے تو تلاوت سنتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے تو تلاوت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب روئے زمین یا پشت زمین اور چشم فلک
ایسا قاری نہ دیکھ سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی امی چکی چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے, چولہا چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے, کھانا پکاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے, لوری دیتی ہے تو کوئی شعر نہیں بلکہ قرآن پڑھتی ہے. لیکن آج کی ماں کھانا پکا رہی ہے تو گانا سن رہی ہے, کچن میں ہے تو گانا سن رہی ہے, بچے کو دودھ پلا رہی تو گانا سن رہی ہے. مجھے بتاؤ, جب ماں کی گود میں مریم کا تقدس نہ ہوگا تو کردار عیسیٰ لے کر کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب ماں کی گود سیدہ فاطمہ کی طرح تقدس آمیز نہ ہوگی تو بچہ کردار حسن و حسین لے کر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب باپ کے اندر علی مرتضیٰ کا کردار نہ ہوگا تو بچوں کے اندر حسینی کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بچوں کے اندر اللہ اکبر, جب باپ کے اندر صدیقی غیرت نہ ہوگی تو بچوں کے اندر اللہ اکبر عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کا تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ محمد ابن ابو بکر کی غیرت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. کھانا پکانا, کھا پی کر کے بستروں پر سو جانا, یہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مسلمانوں, نہیں پوری دنیا کا ایمان بچا سکتے, نہیں پوری دنیا کو دیندار بنا سکتے, نہیں پورے شہر کو دیندار بنا سکتے, نہیں پورے ماحول کو دیندار بنا سکتے, کم سے کم ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو تو دیندار بنائے, وہ اپنے بچوں کو تو دین پلائے. قرآن اسی کی طرف ہماری فکر کو مبذول کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آئیے بچوں کے اندر دین کیسے پیدا کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بچوں میں دین کیسے پیدا کریں, بچوں میں دینی طرف کیسے پیدا کریں, بچوں میں دینی غیرت کیسے پیدا کریں, بچوں میں دینی حمیت کیسے پیدا کریں؟ آئیے اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس طرف بڑھیں, اور اگر نہ بڑھیں تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑے مجرم قرار دیے جائیں گے. یہ چند رکعتیں نماز قیامت کے دن آپ کو نجات دلوا سکے گی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش نہ کی, آپ نے اپنے بچوں کو مذہب کا پابند بنانے کی کوشش نہ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت علامہ سید سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دلائل الخیرات شریف کے جو ہے وہ مصنف ہیں, بہت بڑے اپنے وقت کے عاشق رسول بلکہ اپنے وقت کے امام عشق و محبت تھے علامہ سید سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ دلائل الخیرات لکھنے کا بنا کیسے, اس کے پیچھے کیا راز تھا, اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا. علامہ سلیمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں تھا, حالت سفر میں عصر کا وقت ہو رہا تھا, بلکہ عصر کا وقت بھی جانے کے قریب تھا, نماز عصر جانے کے قریب. ایسے میں بے چین ہو گیا, میں تڑپ گیا کہ اس وقت میرا وضو نہیں ہے, میں عصر کی نماز کیسے پڑھ سکوں گا. پانی کی تلاش میں تھا, کنواں تو نظر آ گیا, اللہ اکبر, سورج جو ہے زردی مائل ہونے کے قریب تھا. ایسے میں تڑپا جب کنویں کے قریب آیا, افسوس کے پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا, میں اور بے چین ہوا, پانی نیچے کی طرف تھا, سامان میرے پاس موجود نہ تھا. ایسے میں ایک ننھی سی بچی آئی اور اس بچی نے مجھے سلام کر کے کہا چچا جان پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے کہا بچی پریشان اس لیے ہوں, میری عصر کی نماز باقی ہے, کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف ہے, میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے, میرے پاس سامان نہیں ہے, اس لیے میں وضو کیسے کروں, نماز کیسے پڑھوں. بچی نے کہا چچا میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں. اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے کنویں میں تھوک دیا. جیسے اس نے کنویں میں تھوکا, اس بچی کے تھوک کی وجہ سے نیچے کا پانی اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور کنواں جو ہے گویا کہ لبالب ہو گیا. میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا بچی تجھے اللہ کا واسطہ تھوڑی دیر رکنا, میں نماز پڑھوں. نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا اے بچی تو صاحب عرفان معلوم ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت کی عارفہ معلوم ہوتی ہے, تجھے اللہ کی معرفت نصیب ہے, تو کون ہے جبکہ تیری عمر اتنی چھوٹی سی ہے اور تو عارفہ کی وقت مقام پر فائز ہے, تو عارفہ اپنے وقت کی, بتا بچی تجھے یہ مقام کیسے. بچی نے کہا حضرت مجھے کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے, میں نے تھوکا اس لیے کہ جب میری ماں مجھے سلاتی ہے تو سلاتے وقت وہ میرے نبی
لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں نقش کر جاتے ہیں، جو دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ میں درود شریف پر ایک کتاب لکھوں گا، اور نتیجہ دلائل الخیرات کی شکل میں آیا۔ اب یہاں پر دلائل الخیرات تو لکھ دی گئی، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بچی کے اندر یہ یقین، اس بچی کے اندر یہ یقین کیسے پیدا ہوا۔ بڑی معذرت کے ساتھ علماء مجھے معاف کرے، مبلغین مجھے معاف کرے، عالم اگر تقریر کرے مجمع شک کر سکتا ہے، عالم اگر تقریر کرے مجمع شک کر سکتا ہے، مبلغ تقریر کرے مجمع شک کر سکتا ہے، حتیٰ کہ پیر تقریر کرے مجمع شک کر سکتا ہے، لیکن ننھے سے بچے کو اگر ماں کہے کہ یہ چیز ہے، وہاں کوئی شک نہیں ہوگا، وہاں صرف یقین ہوگا، وہاں صرف یقین ہوگا۔ اس لیے پیر کے سننے والے ڈگمگا سکتے ہیں، عالم کے سننے والے ڈگمگا سکتے ہیں، خطیب کے سننے والے ڈگمگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس عمر میں سنتے ہیں جب یہ عقل مند ہو جاتے ہیں، عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، لیکن ماں باپ سے سننے والے نہیں ڈگمگا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ وقت سکھاتے ہیں، جب ان کو عقل و شعور کی منزلیں نہیں ہوتی تو دل کے کونے کاغذ پر اگر وہ چیزیں سخت ہو جاتی ہے، اس میں نہ شک ہوتا ہے، نہ تردد ہوتا ہے، نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنا، انسان ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے تمہیں جو اولاد دی ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنے کے لیے نہیں، پیڑے تقسیم کرنے کے لیے نہیں، اماں ابا بننے کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کی امانت ہے یہ۔ اس امانت کو سنبھالو، اس امانت کو سنبھالو۔ اپنے بچوں کو سوتے وقت طوطا مینا کی کہانی نہ سناؤ، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی کی کہانی نہ سناؤ، اپنے بچوں کو سوتے وقت جو ہے ببلی ببلو اور بنٹی کی کہانی نہ سناؤ، اپنے بچوں کو سوتے وقت پنکی ٹنکی کی کہانی نہ سناؤ، اپنے بچوں کو جب سناؤ مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات سناؤ۔ کتنے دلچسپ ہے وہ معجزات، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ وہ ذکر ایسا ہے کہ اگر چھڑ جائے تو بربرے روح جو ہے وہ جھوم اٹھتی ہے، جسم کا ایک کام جھومنے لگتا ہے۔ بتاؤ کسی کا ذکر ایسا ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے ذکر مخلوق کہتی ہے، ہمارا محبوب ایسا ہے کہ جس کا ذکر خالق بھی کبھی نعرہ رسالت۔ اچھا کوئی اور تو بتاؤ، ان سے سترا کوئی اور تو بتاؤ۔ اللہ ایک خوبصورت آئے ہیں، لیکن ان خوبصورتوں کے اندر کوئی نہ کوئی تو عیب ضرور نظر آیا ہے۔ ایک اللہ ہے کہ جس کے پسینے میں بھی اللہ نے خوشبو ایسی عطا کی ہے، اگر دلہن کو مل جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دلہن کو مل جائے وہ عطر نہ مانگے، مل جائے تو عطر نہ مانگے، اور اگر مل جائے تو یہی امام احمد رضا کی قدرت فکر ہے کہ وہ الفاظ کا انتخاب وہ کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے کم سے کم عشق کے کسی شہسوار کا سہارا اور وسیلہ لینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ توجہ تو کریں، واللہ قسم کھائی جا رہی ہے، یقین کتنا ہے، اس لیے کہ کتابوں سے اتنا یقین پیدا نہیں ہوتا جب باپ امام المتکلمین نبی علی ہوتا ہے تو یہ یقین آتا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ خاندان میں دیکھو تو صحیح، نام بھی دیکھو تو پتا چلے کہ نبی کے گھر سے نسبت کتنی گہری تھی۔ بڑے دادا کا نام ہے قاسم، امام موسیٰ کاظم کے نام، دوسرے دادا کا نام ہے علی رضا، امام علی رضا کے نام ہے، ابا کا نام ہے علی نقی، امام نقی کے نام پہ، اور خود کا نام ہے احمد رضا، احمد نبی کی نسبت، رضا علی رضا کی نسبت، اور پھر وہاں سے آنا حضرت میں بدلا نہیں، وہ عشق کی کڑیاں چلتی چلی آئی، بیٹیوں کا نام بھی رکھا تو کیا آپ کے گھر میں کسی کا نام نہیں ہوگا، یہ امام عشق و محبت کی محبت ہے۔ ہاں اخبار کے تراشے تھوڑی بناتے امام عشق و محبت، پروپیگنڈے تھوڑی بناتے، یہ نسبتیں بناتی ہیں۔ بیٹی کا نام رکھا بیٹیوں کا حسینی بیگم، مرتضائی
واللہ اللہ کی قسم جو مل جائے نسبتوں کی فنائیت دیکھیں میرے گل کا پسینہ نسبتوں کی فنائیت دیکھیں یہ خاص بات ہے یہاں غالب اور اقبال پیچھے نظر آتے ہیں ہاں میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں اہل علم کو اگر یہ میری بات پہ یقین نہیں آتا تو ہدایت بخشش موجود ہے اٹھا کر پڑھے تب پتہ چلے گا آپ کو واللہ جو مل جائے مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل نسبتوں کی فنائیت دے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی یہ کبھی پر بھی توجہ ہو اگر ابھی وقت کی قلت نہ ہوتی تو پھر اس کبھی پر بھی گفتگو ہوتی لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اس لیے کہ عطر مل جائے تو دلہن خوشبو سے بے نیاز ہو جاتی ہے اور اگر مل جائے تو پھر اس کی پوری نسل خوشبو سے مہکا دی جاتی ہے ایسی شان والی مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ داستان سناؤ نا اپنے بچوں کو ہے ایسا کوئی جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے ہے ایسا کوئی جو یتیموں اور بیواؤں کو دیکھ کر کے کہے یتیموں کو دیکھ کر کے کہے اولاد سے ان کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کرنا تاکہ یتیموں کو اپنی یتیمی نہ یاد آ جائے بیواؤں کو دیکھ کر کہے اپنی بیوی سے ان کے سامنے پیار کی باتیں نہ کرنا کہیں ان کو اپنی بیوگی کا احساس نہ ہو جائے غریبوں کے محلے والوں کو کہے مالداروں اگر پھل لاؤ تو محلے میں تقسیم کرتے لاؤ اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر چھپا کر لاؤ چھلکے آنگن میں نہ پھینکو کئی غریبوں کو غربت کا احساس ہو چھلکے دیکھ کر نہ ہو جائے جو غریبوں کی غربت کا احساس کرے جو بیواؤں کی بیوگی کا احساس کرے جو یتیموں کی یتیمی کا احساس کرے اور جو خود کہے جس کا کوئی نہیں ہے محمد اس کا سہارا ہے کوئی ایسا لاؤ تو صحیح کائنات کے اندر جس کا حسن بے مثال جس کا تقویٰ بے مثال جس کا علم بے مثال جس کے معجزات کا حال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات ملے اور اس کی کل تعداد محتاط اندازے کے مطابق کوئی 9 بتاتا ہے کوئی 14 بتاتا ہے لیکن زیادہ تر 9 کا ذکر ہوتا ہے سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ نے بتائے اور اس کی تعداد 9 ہے لیکن جب جانے موسیٰ تشریف لائے تو پھر وہاں 9 نظر نہیں آتے بلکہ حال یہ ہے اٹھ رہے ہیں تو معجزے کا ظہور ہے بیٹھ رہے تو معجزے کا ظہور ہے چل رہے ہیں تو ظہور معجزہ ہے کرام ناز کر رہے تو ظہور معجزہ ہے تبسم کھلا ہے تو ظہور معجزہ ہے دشمن سے ہاتھ ملا رہے تو ظہور معجزہ ہے حتیٰ کہ حد تو یہ ہے کہ غصے میں آگے کنکر اٹھا کر کے اگر مار رہے ہیں تو وہ بھی معجزہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہ محبوب جو آپ نے کنکری ماری ہے وہ آپ نے نہیں ہاتھ آپ کے ہیں پھینکنا دست قدرت کا ہے انداز کو دیکھیں اللہ اکبر ایسے نبی کی زندگی نہ پڑھو گے تو کس کی پڑھو گے آپ کو کون سے سیریل کے اندر کتنے اداکار ہیں یہ پتا ہے لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام کیا کیا ہے آپ کو ہمیں نہیں پتا جو قوم دین سے اتنی دور ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی ٹوپی اسی کا نام دین ہے کیا دین ہے کیا سیکھا دین میں جس قوم کو نبی کی بیٹیوں کے نام پتہ نہ ہو جس قوم کو رسول اللہ کی بیویوں کے نام پتہ نہ ہو جس قوم کو نماز کے فرائض و واجبات پتہ نہ ہو انہوں نے کیا دین سیکھا اور کون سے وہ دیندار لوگ جب کہتے تو مجھے ہنسی آتی کہتے ہمارا گھرانہ بڑا دیندار ہے ہمارا گھرانہ بڑا دیندار ہے سب لوگ باوجود رہتے ہیں یہ دینداری یہ دینداری کا حال یہ ہے یہ حال ہے یہ نزاکت آپ شاید نہیں سمجھے علماء سمجھ کے اس لیے ان کی زبان پر تبسم ہے کہ ہمارا گھرانہ دیندار ہے سب لوگ باوجود رہتے ہیں وضو کا حال یہ ان کے جو وضو کا تلفظ ادا نہ کر سکے ان میں دینداری کا تصور کتنا ہوگا اللہ اکبر مسلمانوں ہمارے گھروں کی تربیت کیا تھی میں مختصر اشارے کے ساتھ تاکہ ہم اپنے بچوں میں یاد رکھنا غلامی کا رشتہ یہ نہیں کہ ربیع الاول آنے پر کھیر چپاتی کی فاتحہ ہو جائے ذمہ داری ختم
محرم آنے پر شربت اور کھچڑے فاتحہ ہو جائے ذمہ داری ختم نہیں. اپنی اتنی عظیم ہستیوں کو کھچڑے اور شربت پہ کھیر چپاتی پہ نہ تولو. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ پوری کائنات ایک پڑھنے میں ہو, پوری کائنات ایک پڑھنے میں ہو, اور یہ ہستیاں ایک پڑھنے میں ہو, تو ان کی جوتیاں بھی کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی ان کی جوتیوں کا. کیوں؟ ارے ان کی شانیں یہ ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے. انسان کی عقل دنگ ہوتی ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہاں تو عرش کی. یہ عرش کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں لکھتے ہیں عرش کیا ہے؟ جس کا نچلا حصہ جنت کی چھت ہے اور اوپر کا حصہ عالم امر سے ہے. اب یہ عالم امر کی نزاکت یہ علماء جانتے ہیں. نیچے جنت کی چھت ہے, اوپر عالم امر ہے, یہ ہے عرش. اور وہ عرش جب میرے نبی کو دیکھتا ہے, مولوی دیکھ کے کہتے ہیں میری طرح, اور عرش نبی کو دیکھ کے کہتے ہیں میری عقل بھی دنگ ہے. اور بریلی کا تاجدار بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے, میری عقل دنگ ہے, آپ کی عقل دنگ ہے, تو حیرانی کیا ہے؟ وہاں تو عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان. جب آدمی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے نا جو اس نے کبھی دیکھی نہ, تو اس کو چکر آنے لگتے ہیں. چکر ایسے نہیں آتے, جب آدمی کو اس چیز سے توقع ہی نہ اس پہ نظر پڑ جائے تو وہ چکرا جاتا ہے. ٹھیک مثال کے طور پہ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھا, چکر آ گئے, توقع نہ تھی, چکر آ گئے. اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں. کبھی خوشی میں بھی چکر آتے ہیں, کبھی غمی میں بھی چکر آتے ہیں. وجہ کہ آدمی کو خلاف توقع چیز نظر آتی ہے تو چکر آتے ہیں. وہاں عرش کی عقل دنگ ہے عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر, اور عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر چکر میں کون ہے؟ چرخ میں آسمان ہے. اور دونوں مل کے کہتے ہیں جانے مراد اب کدھر, مراد نہیں جانے مراد. یہی امام محبت کا کمال ہے, یہی امام عشق و محبت کا. لوگ کہتے ہیں تم دامن امام کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا جس نے ایسا عشق کا سبق سکھایا, جو اپنے وقت کا سرمد ہو, جو اپنے وقت کا عارف رومی ہو, جو اپنے وقت کا بلال ہند ہو, جو اپنے وقت کا حسان ہند ہو, ایسوں کے دامن کو چھوڑے جاتے ہیں. ارے یہ دامن چھوڑنے والے نہیں ہوتے, یہ دامن تو ملتے ہی نصیب, یہ دامن تو ملتے ہی نصیب. لیکن ہاں البتہ ہمیں اس کا خیال ضرور ہے, ان دامنوں کو ہم بیچتے نہیں, ان دامنوں کو ہم سودا نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم دامنوں کے سوداگر نہیں ہیں, ہم تو عشق کے بندے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں. وہ کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, اے مرادوں کی جان اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے, ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ دوسرا دھوم تھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہماری زمین علم و ادب کی زمین ہے یہ علاقہ, اس لیے یہاں شعر پڑھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے. ہاں بلکہ کبھی کبھی ہمارے علاقے کے لوگ دلی اور لکھنؤ والوں سے زیادہ اچھا شعر سمجھنے کی سکت رکھتے ہیں. کبھی کبھی کی بات ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اگر آواز پہنچ رہی ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو آگے جائے. 2 منٹ میں لائٹ آ جائے گی, بات ہو چکی ہے.
को बता सके। मेरे इमाम कहते हैं, आपने सुना ना, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इस कलाम का जाने कलाम, हासिले कलाम शेर सुनिए। हासिले कहते हैं, बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जुल्फ में, पहले शेर सुन ले फिर बात उस पर होगी। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदाल है। सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है। क्या समझे, अब उसको समझिए। कहते हैं अब सुनिए, ये आपको ये तशरीह किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये जो अपने हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, ये बहुत अच्छे हमारे भाई शायर हैं, इनको देख करके कभी हम भी थोड़ी सी तबाज़माई करते हैं। इसलिए इमाम की बरकत से जो समझ में आया, क्या है इस शेर का मतलब, हतमी नहीं बता रहा हूँ, जो एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश की है। बज़्म सनाए जुल्फ में कोई बज़्म सजी हो, कोई महफिल सजी हो और उसमें उन्वान हो हुजूर की जुल्फों का। कोई महफिल सजी हो, कोई महफिल सजी हो और उसमें उन्वान क्या हो, जुल्फे अंबरीन मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फें, हुजूर की जुल्फें। और उनकी जुल्फें क्या है, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, और उन जुल्फों का हाल ये, अगर सवर के सर पे जाए तो वह दुहा नाजिल होती है, और अगर गिर कर चेहरे पर आ जाए तो वह लैल नाजिल होती है। कुर्बान जाए, अभी मौलाना ने कहा था, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आज शायद मेरे सरकार ने खोलेगे सू, आज शायद मेरे सरकार ने खोलेगे सू। लोग कहते हैं सावन का महीना आया, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। और किसी ने कहा था कि कहाँ खोले हैं गेसू यार में, कहाँ खोले हैं गेसू यार में, खुशबू कहाँ तक है। और आपके इस खादिम ने भी, सगे गरे मुस्तफा ने भी अर्ज किया है कि कोई आप लोगों की ताईद है, समझ जाओ। हुजूर की जुल्फें, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, बज़्मे सनाए जुल्फ में हुजूर की जुल्फों की सना और तारीफ के लिए कोई महफिल सजी हो और उसमें बुलाया जाए इमाम अहमद रज़ा, और उन्वान है जुल्फ़े मुस्तफ़ा, जुल्फ़े मुस्तफ़ा उन्वान बज़्म है, बुलाया अहमद रज़ा कादरी बरकाती बरेलवी को, और फिर वो कहते जब मैं आ जाऊं जुल्फ़े मुस्तफ़ा बयान करने के लिए, मेरी अरूस फिक्र को जब मैं बयान करने बैठूं जुल्फ़े मुस्तफ़ा का, तो मेरी फिक्र की दुल्हन, फिक्र नहीं का सिर्फ अरूस फिक्र, अरूस कहते हैं, जिसको उरूस भी कहते हैं, अरूस कहते हैं दुल्हन को। अच्छा, यह दुल्हन का इस्तेमाल क्यों हुआ है, ये तो मुतकल्लिम अपने कलाम को ज्यादा समझा सकता है, लेकिन उनके 100 साल के कमोबेश बाद में पैदा हुआ हूं, या 80-70 साल के बाद, इसलिए मैं पूरी बात उनकी नहीं कह सकता, सिर्फ मैं आपके सामने अपना अंदाजा रख रहा हूं। और तशरीह के लिए बस इतना काफी है कि समझने वाला अपने अंदाज से रख दे, बाद में फिर रूह शायर जो है हमारी मदद खुद ही करे, इसलिए कि शायर वक्त का वली भी है और वक्त का मुजद्दिद आज़म भी है ना। अगर गालिब और एक गालिब की बात होती तो शायद यहाँ कुछ हुकूक पैदा होता है। गालिब भी कोई मामूली गालिब नहीं है, ये गालिब भी हमेशा गालिब है। किसी ने गालिब को भी कहा, हाँ, गालिब के माँ बाप भी बड़े कट्टर सुन्नी थे, पैदा हुए गालिब का नाम रखा था, उसका नाम रखेंगे गालिब। क्यों? इसलिए कि अली हर जगह जंग में गालिब थे, तो अपने बेटे का नाम भी अली के नाम पे रखेंगे, असदुल्लाह, असदुल्लाह गालिब। वो ऐसा गालिब सुभान अल्लाह के उर्दू अदब में, फारसी अदब में कोई मिसाल ही नहीं। गालिब से किसी ने कहा, गालिब गजल बहुत लिखते हो, गालिब कभी नात भी लिखो। गालिब ने 2 मिसरे करके पूरा किस्सा ही तमाम किया।
غالب کہتے ہیں نعت لکھیے، حضور کی تعریف لکھیے. ارے کوئی کسی کی تعریف اس وقت لکھتا ہے جب اس کو مکمل جانتا ہوں. تو کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، آزاد پاک مرتبہ دانے محمد. اے غالب نبی کی تعریف اللہ کے سپرد کرتے، اس لیے کہ ان کو اللہ ہی جانتا ہے اور ان کی مکمل شان اللہ ہی بیان تیرے میرے بس کی بات بھی نہیں ہے. ایسا نبی ہمارے نبی غالب ثنائے خواجہ. میں سوچتا ہوں کہ غالب کی مغفرت کے لیے دو حصے غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، آزاد پاک مرتبہ دانے محمد. اور اقبال کہنے پر آتا ہے تو میرے اقبال کی تو بات ہی الگ. لاہور کا وہ کلندر جب بولنے پر آتا ہے قربان جائیں کہ توتیاں جو ہے وہ حیرت سے اقبال کا منہ تکتی ہے، کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خوف بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزمی ہستی سبھی شاماتہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، میں اسے محمد سے اجالا کر دے. ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے. لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہل. یہ ایک بات ہمیشہ شاعر عاشق ہی ہوئے ہیں، اسی لیے بد مذہبوں کے آپ کو شاعر نہیں ملے گا. اس لیے کہ شعر کے لیے دل کی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کچھ مل بھی جاتے ہیں تھوڑا سا سر پٹکنے والے، وہ معیار کہاں سے لائیں جو غالب اور اقبال کا، وہ معیار کہاں سے لائیں جو حسن بریلوی کا تھا، وہ معیار کہاں سے لائیں جو کافی مراد آبادی کا. ہائے ہائے وہاں تو مرتے وقت بھی بیٹھ یاد نہ رہے، مرتے وقت بھی نبی کی نام یاد آئی. کافی جب دنیا سے جا رہے ہیں، کافی جب دنیا سے جا رہے ہیں، انگریزوں نے پوچھا اے حریت کے تاجدار بتا تجھے ہم پھانسی دے رہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہے پوری زندگی نبی کی نام لیتا رہا، مرتے مرتے بھی نبی کا نام لیتا بچاؤں. بس ایک کام کر دو کہ کاغذ اور قلم دے دو تاکہ محبوب کی نام لکھوں. شعرا جانتے ہیں شعر لکھنے کے لیے بڑا پرسکون ماحول چاہیے. واہ رے واہ اے عشق تجھے سلام، اے محبت تجھے سلام ہو. شاعری کے لیے پرسکون ماحول چاہیے. کجمل بیانی میں شاعری نہیں ہوتی، شعر ذہن سے نکل جاتے ہیں. طوفان کا ماحول ہو تو شاعری نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں ہر آدمی گھبراتا ہے مگر عاشق نہیں گھبراتا. اس کی وجہ یہ ہے عشق اسے تھپکیاں دیتا ہے. یہی تو کوشش کرنے آیا ہوں ڈنڈائچہ والوں، کچھ بنو نہ بنو عاشق مصطفیٰ بن جاؤ. سامنے پھانسی کا پھندا ہے، سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور کافی نعت لکھ رہے ہیں. تحریر نہیں کر رہے، نئی نعت لکھی جا رہی آمد ہو رہی ہے. اور کیا نعت ہے، عشق و ادب جیسے گلے مل رہے ہیں، عشق و ادب جیسے. اور کافی سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ میرے امام نے کہا میں کسی شاعر کا کلام نہیں سنتا سوائے دو شعراء کے، یا تو میرے چھوٹے بھائی حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں یا پھر کافی مراد آبادی کا کلام سنتا ہوں. ہائے ہائے کافی نے آخری کلام جو لکھا تھا وہ کتنا کافی ہے لوگوں کو. لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس گلے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاد درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہانے زرا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے اس لہر سے، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے اس لہر سے، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے
काफी का इश्क देखा, अंग्रेजों ने कहा ऐसे मत मारो इसको, इसके ऊपर इसको दर्दनाक मौत दो, दर्दनाक मौत दो, इसके ऊपर स्त्री चला दो। आजकल की स्त्री नहीं, वो जो पावर वाली होती है, इसलिए कि आज से 150 साल पहले की बात है, कोयले स्त्री में डाले जाते थे। वो जो हम स्त्री करते हैं, जानते हैं स्त्री, आयरन जिसको आप कहते हैं, स्त्री, उसमें कोयले डाल के दहकाए जाते थे, वो डाले गए और जब काफी के बदन पे फेरा गया। ये दास्तान भी बताना बच्चों को, हिंदुस्तान किसी के पाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान को आजाद कराने में उन लोगों का हिस्सा है जो या किसी दारुल इस्लाम के मुफ्ती थे या किसी खानका के पीर जज्बा कहां से आता है? ये तो करबला वालों की हिम्मत है। तो काफी मुरादाबादी पर स्त्री चलाई जाए, इधर स्त्री चल रही थी, उधर आलम बेदारी में हुजूर का दीदार नसीब, आलम बेदारी में हुजूर आए जलवा दिखाने, तकलीफ कम करने, काफी रो पड़े, या रसूल अल्लाह बड़ी देर थी मेरे मेहरबान, देर मैंने की, या रसूल अल्लाह बड़ी देर की, मगर देर मैंने की, अदब का अंदाज, हुजूर बड़ी देर, आने वाला आवाज कहते बड़ी देर की, मगर देर मैंने की। वजह इसलिए कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि जिस्म पर गरम स्त्री फिरवाने से आप अपना दीदार कराते हैं, तो मैं इतनी देर क्यों करता, इससे पहले स्त्री फिरवा देता ताकि आपके दीदार नसीब। ये दास्तान है हमारी इश्क मोहब्बत की। सुनाओ अपने बच्चों को, सुनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे सिगरेट पीने वाले नहीं बनेंगे। सुनाओ अपने बच्चों को, सुनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे गुटखा तंबाकू वाले नहीं बनेंगे। सुनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे हुक्के वाले नहीं बनेंगे। सुनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे औरतों पे बदनजरी करने वाले नहीं बनेंगे। ये दास्तान अपने बच्चों को सुनाओ, तुम्हारे बच्चे नदी में जान कुर्बान करने वाले। इसलिए कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहो, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना मेरा गैर से काम लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बात आगे चल रही थी लेकिन वहां बात शोशे गोशे शाखें निकलती चली गई। बज़्म-ए सनाए जुल्फ में मेरी अरूं से फिक्र, को इसी पर बात थी। जब अहमद रजा को बुलाया जाए किसी महफिल में नबी की जुल्फे बयान करने के लिए, वो कहते मेरी अरूं से फिक्र को, मेरी जो फिक्र की दुल्हन है, फिक्र नहीं, नात कहने के फिक्र नहीं चाहिए, फिक्र की दुल्हन चाहिए। अब ये दुल्हन क्यों चाहिए पता है? इसलिए कि दुल्हन बहुत मुतमईन होती है, दुल्हन बहुत पुरसुकून होती है, दुल्हन बहुत खुश होती है, तो उसको कुछ नहीं सुझाई देता सिवाय महबूब के। दुल्हन को सिर्फ महबूब, उसको सखियां उसका मेकअप करा रही होती है, सामने सहेलियां होती है, नजरों में कोई और होता है, बाजू पकड़ के कोई घूंघट बढ़ा रही होती है लेकिन नजरों में कोई और होता है। इसको कहते हैं दुल्हन। और मेरे इमाम कहते हैं मेरी अरूं से फिक्र, मेरी फिक्र की दुल्हन को, इसलिए कि फिक्र की दुल्हन में यार ही बसता है। फिक्र की दुल्हन में तब क्या होगा? जुल्फ़े उन्वान है, बज़्म सजी है, और मेरी फिक्र की दुल्हन को। अब पहला मिसरा पूरा होता है, बज़्म सनाए जुल्फ़ में मेरी अरूं से फिक्र को। जब मैं जुल्फ़ की बज़्म में पहुंचूं उन्वान बयान करने के लिए, तो मेरी फिक्र की दुल्हन के लिए क्या है? सारी बहार, सारी बहार। कितनी? सारी बात किसकी? गार्डन की नहीं, बाग की नहीं, सारी बहार हश्ते खुल्द, सारी जन्नत कितनी है? हश्त बहिश्त है ना, हश्त बहिश्त है ना, जन्नत कितनी है? हश्त बहिश्त है। और हश्त फारसी में कहते हैं 8 को। सारी बहार हश्ते खुल्द, सारी बहार हश्ते खुल्द। अब सुनिए, अहमद रजा को नबी की जुल्फों के उन्वान दिए जाए, तो अहमद रजा की फिक्र की दुल्हन के लिए जब
نبی کی زلف کی میں خوشبو بیان کرنے لگوں، جب نبی کے زلف کی خوشبو بیان کرنے لگوں تو نبی کی زلفوں کی خوشبو ایک طرف اور جنت کی آٹو جنت کی ساری بہار ایک طرف، تو نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹو جنت کی ساری بہار کو نچوڑ دیا جائے تو وہ چھوٹا سا ایک دان بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ جنت کی خوشبو 500 سال سے آتی ہے تو وہ آٹو جنت کی خوشبو جمع ہوتا ہے میرے نبی کی زلفوں کے سامنے چھوٹا سا دان بن جاتی ہے۔ اب شعر یوں مکمل ہوتا ہے، بس میں سلائے زلف میں میری عروج فکر کو ساری بہار حشر خود چھوٹا سا دان۔ سناؤ نا یہ زلفوں کے تذکرے، سناؤ یہ زلفوں کے تذکرے، اس زلف کا تذکرہ سناؤ اپنے بچوں، تو بات دور نکلی عرض کر رہا تھا ہمارے یہاں جو داستان ہے، باپ اپنے بچوں کو نبی سے قریب کرے، ماں اپنے بچوں کو نبی سے قریب کرے، دین سے قریب کرے۔ دیکھو آپ نے سنا ہوگا وہ بات جو سمیٹتے ہوئے جا رہا تھا، بس 2-3 باتیں اس کر کے بات ختم کر۔ آج جو دین نکلتا جا رہا ہے نا، ہماری غفلت ہے، بہت غفلت ہے۔ غفلت مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، محنت کرو۔ اگر تم میلاد منا رہے ہو تو بچوں کو بھی کہو منائے۔ تم محرم الحرام کے اندر محبت امام علی مقام میں اگر آنسو بہا رہے ہو تو بچوں کو بھی کہو۔ کسی مفکر کا بہت اچھا قول مجھے یاد آیا، محرم میں لوگوں میں بحث ہوئی کہ محرم میں رونا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ دونوں طرف کے اقوال آگے، حالانکہ حضور نے ذکر شہادت امام حسین سن کے آنسو بہائے، لیکن ایک مفکر کا قول بہت اچھا یاد ہے۔ مفکر کیا کہتا ہے سنیے، کہتا ہے اگر روئے تو حرام ہے۔ جملہ سننا، کوئی آدھا جملہ کہیں بڑا مت دینا، پورا جملہ اگر یوٹیوب پر اگر بھیجنا تو پورا جملہ بھیجنا، آدھا مت بھیجنا۔ کیا کہا مفکر، کیا کہتا ہے اپنے وقت کا ولی مفکر تھا، کہتا ہے اگر روئے تو حرام ہے، اور رونا آ جائے تو ایمان ہے۔ رافضیوں کے اور سنیوں کے رونے میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، وہ روتے ہیں اور ہمیں آتا ہے۔ روئے زبردستی نہیں بھی آ رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، یہ تو ریاکاری، نماز بھی ریاکاری پڑھی ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور آ جائے تو یہ ایمان ہے، آ جانا ایمان ہے۔ کتنی بڑی بات کہی، اب اس کی گہرائی میں پہنچو تو عرض کر رہا تھا جو تم کر رہے ہو، نماز کو جا رہے انگلی پکڑ کے بچوں کو لے جاؤ، یہاں تو بچوں کو مسجد میں لکھا ہوتا ہے بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے۔ بچپنے میں نہیں آئے گا تو پھر جوانی میں محنت کرتے تھکو گے، نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ان بچوں کو مت آنے دو جو پیشاب اور پاخانے کی سمجھ نہیں رکھتے، لیکن جو بچے بڑے ہو گئے ان کو آنے دو۔ بچپنے میں مار کے بھگاتے ہو، پھر پوری زندگی محنت کرتے ہو، آؤ جوانو آؤ جوانو، بچپنے میں آ رہا تھا تو آنے نہیں دیا۔ بچے مسجد کے اندر آتے ہیں، چلے تھوڑی سی اگر شرارت بھی کرے تو مؤذن کو خاص طور پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر ٹرسٹی اتنی زور سے بیچارے چلاتے ہیں، حالانکہ آپ کے یہاں کے مؤذن ایسے نہیں ہوں گے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پھر ٹرسٹی اتنی زور سے چلاتے ہیں کہ بچے جتنی زور سے چلاتے ہیں اس سے زیادہ ٹرسٹی چلاتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ بچوں کو مسجد میں آنے دو، لاؤ، ان کے لیے ایک الگ نظام قائم کرو، ان کو عادت ڈالو نماز کی، اس لیے کہ نماز کی عادت لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا، میں نے کہا یہ بھی ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کی تربیت تھی۔ کیوں؟ پوری رات جو ماں کو سجدے میں دیکھے۔ اچھا جب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا، امام حسین آئے، امی بھائی نے مجھے مارا، بیٹا میں یہ نہیں سننا چاہتی کیوں مارا، مجھے یہ شکایت نہیں سننا، میں تو اتنا جانتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ کیا سمجھا رہی، توجہ کرنا، بیٹے میں نہیں سننا چاہتی کہ تم نے لڑا کیوں، مار پیٹ کیوں کی، اتنا جانتی ہوں جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے، مجھے بس اتنا سمجھتا ہے، نہیں لڑنا بیٹا۔ دیکھو ماں کی طرف، ہمارے یہاں کوئی بچہ ہے ماں کے پاس، امی بھائی نے مار دیا تو بھی مار دیا، یا کیا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتی ہوں، میں تو تیرے ابا کو آنے تو اس کو مار کھلاتی ہوں۔ بچوں کی جھوٹی کمپلین کی عادت بن جاتی ہے۔ بعض بچے ایسے بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا مارو تو وہ چلا کر کے روتے ہیں تاکہ امی کی مجھے ہمدردی حاصل ہو، ابا کی ہمدردی حاصل ہو، اس طرح سے وہ چٹنگ باز ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے بن جاتے چٹنگ باز۔ لیکن بی بی زہرا جس کی تربیت نبی کی گود میں ہوئی تھی،
اپنے شہزادوں کی تربیت کی. بیٹے دو مسلمان اگر آتے ہیں تو اتنا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے, بس اتنا جانتی ہوں, جب دو مسلمان آپس میں لڑتے تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. سنیوں, بی بی زہرا پیغام دے رہی ہے, جب دو مسلمان آپس میں لڑتے تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے. خدا کے لیے لڑنا بند کرو. سنی آپس میں نہ لڑا کرے, نہ سلسلے کے نام پہ لڑے, نہ اداروں کے نام پہ لڑے, نہ تنظیموں کے نام پہ لڑے, نہ تحریکوں کے نام پہ لڑے. اپنے سینے کو بے کینہ کر دو. جو سنی ہے وہ ہمارا ہے. یہ کوئی کرانے کی دکان تھوڑی ہے کہ اس نے دکان ڈال دی تو میری دکان پہ مندی آئے گی. یہ کرانے کی, یہ لڑنے کی بات نہیں ہے. ایک محلے میں دوسرا مدرسہ کھلا تو دونوں میں جنگ. ایک پیر صاحب جہاں آتے ہیں دوسرے ہیں تو دونوں میں جنگ. ایک خطیب صاحب آئے تو دوسرا ہے تو کیوں جنگ کرتے ہو؟ دکان اگر سستی ہے تو اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے, لیکن مشن میں کمپٹیشن نہیں ہوتا. وہاں تو دعائیں دی جاتی ہیں. جیسے مثال, میرا مشن ہے, ایک نابینا اندھا جا رہا ہے, توجہ کرنا, ایک نابینا اندھا جا رہا ہے, میں دوڑا, بس سامنے سے آ رہی ہے, اس نابینا کو کچل دے گی, وہ اڑ جائے گا. میں دوڑا کہ اس کو بچا لوں. میں دوڑ ہی رہا تھا کہ مولانا حامد رضا صاحب مجھے اوورٹیک کر کے دوڑے اور مجھ سے پہلے پکڑ کے اس کو کھینچ لیا. میں لڑوں گا؟ کیوں کیا ایسا؟ سچ بولنا, لڑوں گا؟ بولو بھائی, کیوں؟ میرا مشن پورا ہوا. میں تو دعا, جزاک اللہ, شکریہ. میں جو کام کرنے جا رہا تھا تو اب اگر میں ڈونڈائچہ میں آتا ہوں, اگر مولانا صاحب خطیب بن کر آنے, میں تو دعا کروں گا اللہ انہیں جزائے خیر دے. کیوں؟ کیونکہ جو میری بات سن کے نہیں سدھرے, ان کی بات سن کر سدھر جائے. تو لڑائی کیسی؟ کیونکہ کرانہ دکان تھوڑی ہے, یہ تو مشن ہے. مشن میں بھائی کاروبار میں جتنے بڑھتے ہیں اتنا بغض بڑھتا ہے, اور مشن میں جتنے بڑھتے ہیں اتنی دعائیں اور خلوص بڑھتا ہے, کیونکہ وہاں بڑھانے کی بات ہوتی ہے. تو یہ دین کا کام کرانہ دکان بزنس نہیں ہے, یہ دین کا کام تو مشن ہے. اس میں جتنے بڑھتے جائیں گے اتنی خوشی ہوتی جائے گی. ارے ڈونڈائچہ میں ہفتے میں ایک جلسہ ہوتا ہے, اگر 8 ہو رہے, اللہ میرا شکر ہے کہ جتنے جلسے ہوتے جائیں گے اتنے لوگوں کی میری ہدایت, مانے گاؤں میں جتنے لوگوں کی آمد ہوتی جائے گی اتنا لوگوں کو ہدایت ملتی جائے گی. تو بھئی آنے والوں کو تو دعائیں دینی چاہیے, نہ کہ وہ کیوں ہے, میں کیوں آیا, فلاں کیوں ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مشن کی جگہ بزنس نہیں ہے. اس لیے سنیوں آپ سے کہتا ہوں, اللہ ناراض ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بی بی زہرا پاک کہہ رہی, جب دو مسلمان آپس میں لڑتے اللہ ناراض. اور اللہ کیوں ناراض نہ ہو؟ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت, میں تو بار بار اس کو پڑھتا ہوں لوگوں کے سامنے. آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, لوگوں کسی مومن کو کسی سنی کو بے وقوف بھی نہ کہا کرو. بے وقوف کہنے سے بھی بچو اس کو, کیونکہ یہ حرام ہے. کسی نے کہا حضور بے وقوف کہنا حرام ہے. فرمایا ہاں, کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی, من آزا مسلمن فقط آزان. حضور فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. جب تو کسی سنی کو بے وقوف کہے گا تو اس کا دل دکھے گا, جب اس کا دل دکھے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کا دل دکھے گا. جو نبی کا دل دکھا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ بولو نہیں. اس لیے سنیوں کسی مومن کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی مومن کو ایذا نہ پہنچاؤ, آپس میں مت لڑو, دل بے کینہ کرو. میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں, جن کے دلوں میں کینہ ہے, میرے نبی نے فرمایا ان کے نہ سجدے سر کے اوپر جاتے نہ ان کی دعائیں سر کے اوپر جاتی. محنت کرتے رہو, تہجد پڑھتے رہو, وہ ویسے ہی جو گھانی کا پیدا ہوتا ہے گھوم رہا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ جہاں سے نکلے تو صبح کو وہیں پہنچے شام کو. اس لیے کینہ دل سے نکال دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے انس صبح اس حال میں کر کہ تیرا دل کینے سے پاک ہو ہر مومن کے لیے, اور یہ میری سنت ہے, جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. دلوں کو بے کینہ کرو, ایک ہی سجدہ جنت میں لے جانے کا. دلوں کو صاف کرو, سب کو پیار دو, پیار لو, توڑو مت چھوڑو, کیونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید تھا, وہ مرید
लोहार कैंची बना के लाया तोहफे में। हज़रत ख्वाजा नसीर ने फरमाया बेटे ये कैंची लाए हो? कहा हुजूर लोहार हूँ, पीर साहब को तोहफा देना चाहता हूँ कैंची। बेटा हमारे पास कैंची मत ला, हम अल्लाह वाले लोग हैं, सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची मत ला। तू लोहार है तो कैंची बनाता है तो सुई भी तो बनाता है ना। कैंची नहीं लाना, सुई धागा लाना। क्यों? इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है, सुई धागा दो को एक कर देता है। दो करने की बात हम नहीं करते, हाँ, लेकिन दो किसको करने की बात नहीं करते? या रसूल अल्लाह कहने वालों को दो नहीं कर सकते, या गौस कहने वालों को दो नहीं कर सकते। लेकिन जो नबी की गुस्ताखी करे तो हम फिर कहते हैं कि दुश्मन अहमद की शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की। सुन्नियों मरना है, अकेले जाना है कब्र में, इतनी ठुकाई होगी, फितना करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऊपर से चादरें चढ़ेगी, संदल चढ़ेंगे, नीचे से डंडे पड़ेंगे, क्योंकि तुमने कौम में फितना पैदा किया। हाँ, हंसने की बात नहीं है। खज़ाइनुल इरफान, तफसीर खज़ाइनुल इरफान में अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी उम्मत में फितना पैदा करे वो शैतान की ज़ुर्रियत से है, वो शैतान की औलाद है। मेरे नबी का फरमान उठा करके देखे 15वें पारे की तफसीर खज़ाइनुल इरफान, आपको पता चला हम कहाँ हैं। ये नबी का फरमान है, हुजूर ने उसको शैतान की ज़ुर्रियत, शैतान की औलाद, ये कोई कम बात है? नबी शैतान की औलाद, क्यों फितना करते हो? अगर फितना कर एक बार मेरे नबी ने फरमाया फितना ये कत्ल से बड़ा जुर्म है। फितना अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना मत फैलाओ। जहां फितने की बात आए पीछे हट जाओ, पीछे हटो, कौम को आजमाइश मत डालो, मोहब्बत करो, प्यार करो, एक दूसरे से मत लड़ो। इसलिए कि सारे सिलसिले अपने, सारे उलमा अपने, सारे सादात अपने, सारी खानकाएं अपनी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत सब अपना। मेरी गुजारिश है, बस बात खत्म कर दूं। बात जो चल रही थी औलाद की तरबियत की, बच्चों की सही तरबियत करो, उनको हुजूर की जिंदगी पिलाओ, हुजूर की जिंदगी पढ़ाओ, हुजूर की जिंदगी बताओ। तो बात समेटते हुए अर्ज करूं कि कैसा माहौल था घरों का कि एक मर्तबा हजरत इमाम गजाली को मदरसे में दाखिल कराया गया। तो उस्ताद ने पूछा गजाली तुम्हें सब कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो आपने नहीं बताया। फिर कहा उस्ताद ने गजाली तेरा नाम बोल बेटा, वो नाम क्या है? नहीं बताया। फिर कहा गजाली तुम्हारा नाम क्या है? उस्ताद को गुस्सा आया, उस्ताद ने मार दिया। तुझे अपना नाम भी नहीं याद, और कैसा है तू कैसे पढ़ेगा, तुझे अपना नाम नहीं बता सकता। इमाम गजाली गए, वुजू करके आए। बाज लोग लिखते हैं कि दूसरे दिन है, लेकिन बहरहाल वुजू करके कहा उस्ताद आपने पूछा ना मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। मेरा नाम भी मोहम्मद, मेरे बाप का नाम भी मोहम्मद, मेरे दादा का नाम है। बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मार खाने से? कहा उस्ताद मेरी माँ ने मुझे ये तालीम दी है कि बेटा नाम मोहम्मद कभी बेवुजू नहीं होता। तो जब आपने नाम पूछा ना तो मेरा वुजू नहीं था, तो उस्ताद को ये कहना बेअदबी समझा कि मेरा वुजू नहीं है, और नामे मोहम्मद बेवुजू लेना भी बेअदबी समझा। तो दो बेअदबियां करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा ताकि उस्ताद का अदब भी रह जाए और नामे मोहम्मद भी ना लूं ताकि नबी का अदब भी करना है। और जब वुजू करके आया तो बताया कि मेरा नाम मोहम्मद, मेरे बाप का नाम मोहम्मद, मेरे दादा का नाम। ये माँ सिखाती थी। मेरे भाइयों तो बात अपने समेट में अपनी सैयदा फातिमा ज़हरा के पास जब इमाम हुसैन कहने लगे अम्मी मुझे भाई ने मार दी, इसका मतलब ये है कि बचपने में इमाम हसन और इमाम हुसैन में भी जैसे हमारे यहाँ बच्चे लड़ते हैं, वो उससे तशबीह तो नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल मारा पीटी तो हुई है, इसलिए कि बच्चों की फितरत होती है। ठीक कुछ लोग आकर के मुझे कहते बहुत सताता है मेरा बच्चा, मैंने कहा अल्लाह करे सताए। इस पर लोग मेरा मुंह देखते हैं, हम तो आए थे दुआ के लिए तो दे रहे, बदुआ मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी हिकमत के तहत अल्लाह करे सताए। क्यों? जिस दिन तेरा बेटा तुझे सताएगा, नींद से जगाएगा, रोएगा धोएगा चिल्लाएगा, जब तेरी आंख खुलेगी आधी रात को, गहरी नींद से उठेगा, बच्चे को गोद मिलेगा, उस दिन तुझे याद आएगा जैसे मैं मेरे बच्चे के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूँ, मेरे बाप ने मेरे लिए ऐसी नींद कुर्बान की होगी।
ایک ہوتا ہے نا تھیری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل. تو جس دن بچہ روتا ہے نا اس دن پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے کیسے میرے لیے قربانی، میری ماں نے میرے لیے کیسے. بچے ستانا چاہیے، اور سب کے ستاتے ہیں، اور ستانا چاہیے تاکہ احساس ہو کہ ہم بھی ستا کر بڑے ہو. بغیر ستائے کوئی بڑا نہیں ہوا ہے. تو ماں باپ کا بھی احساس ہونا چاہیے. حضرت امام حسین نے کہا امی بھائی نے مار دیا. کہا بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ اس نے تجھے کیوں مارا، تو نے کیوں مار. کہا میں تو اتنا جانتی ہوں جب دو مسلمان لڑتے اللہ دونوں سے ناراض ہوتا ہے. فوراً ماں اللہ ناراض ہوتا ہے لڑنے والے سے. ہاں بیٹا ماں اس کو کیسے مناتے ہیں، اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا سجدہ کرو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. فوراً مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی. ماں کی تربیت، یہ ماں کی تربیت. آؤ ہم بھی اپنے گھر میں یہ نظام. لیکن وہ ماں کیسے کہے گی کہ نماز پڑھ جو جمعہ تک نہیں پڑھتی، جو خود جمعہ تک نہ پڑھے ماں، وہ اپنے بیٹے کو کیسے کہے گی نماز پڑھ؟ جو باپ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے کہے گا؟ آئیے دین کے قریب آئیے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جس دین نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، اگر آج بھی ہم اس دین کا دامن پکڑ لیں تو اللہ ہمیں وہی سرداری عطا فرمائے گا جو عرب کے بوریا نشینوں کو سرداری ملی تھی. شرط یہ ہے کہ جس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کا دامن پکڑا تھا اسی خلوص کے ساتھ آپ بھی دین کا دامن پکڑیں. ایسا نہیں ہو کہ دوسروں کو دیکھیں تو سنتیں بھی بھول جائے، داڑھی بھی دوسروں کے خیال میں منڈا دے. وہ تو ایسے دیندار تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کا لقمہ گر گیا زمین پہ. حضرت ابو ہریرہ کو کچھ لوگوں نے دیکھا، کیونکہ اس لیے کہ دوسرے اجمی لوگ بھی دسترخوان پہ تھے. کیا اجمی لوگ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے تھے، اور حضور کی سنت ہے کہ لقمہ گر جائے تو صاف کر کے کھا لیا جائے. اب لوگ دیکھ رہے تھے اجمیوں کے سامنے، یہ بڑے بڑے اجمیوں کے سامنے ابو ہریرہ کیا کریں گے. تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ان اجمیوں کے لیے کیا میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑوں گا؟ ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور لقمہ اٹھا کر آپ نے صاف کر کے کھا لیا. لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹوپی پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں بیٹھ کے پانی پیوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں کرتا پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے جنت لینی ہے یا آمینہ کے لال سے جنت لینی ہے؟ نادان لوگ جو کہتے ہیں، آج بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ان کی ساری باتیں کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا تھا وہ سب کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ تمہیں کیا کہیں؟ گالیاں تو دے رہے، گالیاں تو دے رہے. وہ کبھی تمہیں اچھا کہیں گے؟ وہ بدبخت تو تمہیں اچھا کہیں گے؟ نہ تو حکم کے پجاری تمہیں کبھی اچھا کہیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ جب تمہیں خوشی پہنچے گی تو وہ غمگین ہوں گے، اور جب تمہیں غم پہنچے گا تو وہ خوش ہوں گے. وہ کب تمہارا اچھا دیکھیں گے؟ ارے جس نے تمہارے اچھے دل کے لیے پوری پوری رات دعائیں کی، اس نبی کی سنتوں کی طرف آؤ، اس نبی کے طریقے کی طرف آؤ. اقبال کہتے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. بلکہ اقبال نہیں، ثانی اقبال کا شعر ہے، شفیق جونپوری کا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی دل سے کہتا ہے شفیق جان نثار اپنی. اللہ ہم سب کو رسول پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی حدیث پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تعلیم. اگر 3 باتیں سکھا دیا گویا کہ تم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے. وما علینا الا البلاغ.